ہماری یہ درخواست ہے پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے آرمی کے غیرت مند جرنیلوں کو، پاکستان کے غیرت مند مجاہدین کو، اور خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا ہمارے سپاہ سالار جنرل محمد عاصم منیر صاحب، سید محمد عاصم منیر صاحب سے درخواست کروں گا، سر جی اللہ رب العالمین نے اللہ آپ کو سر ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے دنیا میں سرخرو ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر موقع دیا ہے دنیا میں عزت کمانے کا اور آخرت میں بھی عزت کمانے کا۔ اللہ نے آپ کو پھر سے ایک موقع دیا ہے کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی خارج کا آپ نے بہترین شافی علاج کیا ہے، یہ موقع ہے دنیا میں اسرائیل ایک ہارر کی علامت بنا ہوا ہے، دہشت کی علامت بنا ہوا ہے، اس کے اگر دانت کھٹے کیا جائے نا، اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے، وہی شروع کیا جائے نا جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، تو سر بھی مزہ آ جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اگر آپ اللہ آپ کو توفیق دے اور ہماری اس درخواست پر آپ عمل کریں اور اسرائیل کو یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کی آرمی کر سکتے ہیں، امت مسلمہ میں یہ پاور یہ طاقت اللہ رب العالمین نے صرف آپ کو پاکستان کی آرمی کو دی ہے، اور کسی مسلم ملک کو یہ پاور حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں سر جی دنیا فانی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، بڑے بڑے جرنیل آئے چلے گئے، بڑے بڑے سپاہ سالار آئے دنیا سے چلے گئے، کچھ نہیں کما کے گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کمائیں، آخرت کمائیں، اور دنیا میں آتی دنیا تک آپ کا نام صلاح الدین ایوبی کے سامنے پکارا جائے تو یہ بہترین موقع آپ کے پاس۔ واللہ اگر اس موقع پر آپ اس اسرائیل کا ناطقہ بند کرتے ہیں اور قبلہ اول کو اگر آپ اس موقع پہ آ کے پھر سے آزاد کراتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کا نام بعد میں لیا جائے گا، تاریخ میں آپ کا سے پہلے لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احباب، ایک بہت دکھ بھری اور فکر انگیز خبر ہے کہ وہ قافلہ جو گلوبل صمود فلوٹیلا کے نام سے سفر کر رہا تھا فلسطین کی طرف مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے حوالے سے، اس کے بارے میں پہلے ہی خدشہ تھا، اسی لیے میں نے بھی پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو میں ایک واویلا کرنے کی ہی کوشش کی ہے کہ دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جائے، مطلب ہم جتنے جوگے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو اسی والے سے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ دنیا میں اس بات کو اجاگر کیا جائے اور دنیا کی طاقتیں اور پاکستانی حکومت خصوصی طور پہ اس حوالے سے UN سے بات کرے اور اس قافلے کو پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن اندر سے خدشہ یہی تھا کہ وہ قافلہ پہنچنے نہیں دیا جائے گا، تو وہی ہوا، اس قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور وہ ڈرونز کے ذریعے سے اور ہوائی فضائی حملہ کیا گیا ہے، اور وہ تقریباً بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے ہیں اور باقی کے لوگ سارے کے سارے گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور وہ قافلہ جو ہے اس کی کشتیاں وغیرہ کچھ وہیں پہ سمندر کے اندر غرق کر دی گئی ہیں، باقی اسرائیلی فورسز نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یہی خدشہ تھا کہ ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب یہ ہوا تو اب بتائیں ہم من حیث الامت اب کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو بدماشی کی انتہا کی ہوئی، دہائیوں سے کی ہوئی ہے، یہ آج کا ظلم نہیں، فلسطینیوں کے اوپر دہائیوں سے ظلم ہو رہا ہے، اور ان سے خیر کی امید بھی نہیں ہے اسرائیل سے، تو انہوں نے کیسی دلیری کی۔ میں کہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جو کم از کم کچھ غیرت کا مظاہرہ کرے، کچھ شرم کا مظاہرہ کرے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ بڑی شرمناک یہ معاملہ ہے، اور اس موقع پر ہم پوری قوم کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جو حضرات جن تک میری یہ بات پہنچے، گزارش یہی کریں گے کہ آپ آواز بلند کریں، کچھ پریشر بلڈ کریں، تاکہ ہمارے حکمران جو سوئے ہوئے ہیں، ہمیشہ سوئے رہتے ہیں، ایسے موقع پہ تو سوئے ہوتے ہیں، شاید وہ کچھ جاگے ہیں، ان کے اندر کوئی غیرت جاگے، کیونکہ ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اور سوئے ہوئے بھی بیڈ پہ نہیں ہیں کہ کسی بیڈ پہ سوئے ہوئے ہوں یا کسی چھاؤں میں سوئے ہوئے ہوں، یہ انہی کی گود میں سوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں یہی لگتا کہ انہی کی گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس موقع پر ہم گزارش کریں گے، ہاتھ باندھ کے یہ گزارش کریں گے اپنے پرائم منسٹر سے، اپنے پریزیڈنٹ سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، خصوصی طور پر میں اس موقع پر پاکستان کی فورسز اور خصوصاً پاکستان کی آرمی پاک فضائیہ کو یہ درخواست کروں گا، آپ پاک فضائیہ کے جوان اور پاکستان آرمی کے جوان، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، تو آپ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ غیرت، ہم یہ آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے کہ آپ کے جذبات ہم سے کوئی ہٹ کر ہے، ہمیں اس بات کا دکھ ہے اور آپ کو نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہتے، ہمیں 100% یقین ہے کہ جیسا دکھ آج ہر ایک مسلمان جس کے اندر کچھ ایمان کا جذبہ باقی ہے،
جس طرح ہر ایک مسلمان کو دکھ ہے ویسے ہی آپ کو دکھ ہوگا. ہمیں یہ یقین ہے. پاکستانی فورسز کو ہماری یہ درخواست ہے، پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کے آرمی کے غیرت مند جرنیلوں کو، پاکستان کے غیرت مند مجاہدین کو، اور خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا ہمارے سپاہ سالار جنرل محمد عاصم منیر صاحب، سید محمد عاصم منیر صاحب سے درخواست کروں گا، سر جی اللہ رب العالمین نے واللہ آپ کو سر ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے دنیا میں سرخرو ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر موقع دیا ہے دنیا میں عزت کمانے کا اور آخرت میں بھی عزت کمانے کا. اللہ نے آپ کو پھر سے ایک موقع دیا ہے کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی خارج کا آپ نے بہترین شافی علاج کیا ہے، یہ موقع ہے. دنیا میں اسرائیل ایک ہارر کی علامت بنا ہوا ہے، دہشت کی علامت بنا ہوا ہے. اس کے اگر دانت کھٹے کیے جائے نا، اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے، وہی شروع کیا جائے نا جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، تو سر جی مزہ آ جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور ہماری اس درخواست پر آپ عمل کریں اور اسرائیل کو، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کی آرمی کر سکتے ہیں، امت مسلمہ میں یہ پاور، یہ طاقت اللہ رب العالمین نے صرف آپ کو پاکستان کی آرمی کو دیے، اور کسی مسلم ملک کو یہ پاور حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. اس موقع پر اگر آپ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں سر جی دنیا فانی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. بڑے بڑے جرنیل آئے چلے گئے، بڑے بڑے سپاہ سالار آئے دنیا سے چلے گئے، کچھ نہیں کما کے گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کمائیں، آخرت کمائیں، اور دنیا میں آتی دنیا تک آپ کا نام صلاح الدین ایوبی کے سامنے پکارا جائے تو یہ بہترین موقع آپ کے پاس. واللہ اگر اس موقع پر آپ اس اسرائیل کا ناطقہ بند کرتے ہیں اور قبلہ اول کو اگر آپ اس موقع پہ آ کے پھر سے آزاد کراتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کا نام بعد میں لیا جائے گا، تاریخ میں آپ کا سے پہلے لیا جائے گا. اور ایسے ہی پاکستانی آرمی کو تو ہم درخواست کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ اس موقع پر سیریسلی سوچیں گے، اور ہمارے جنرل صاحب سر آپ کا ایک اشارہ، ایک حکم پر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم سے جو تعاون آپ چاہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح کے بھی چاہیں تعاون آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس موقع پر سر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ورنہ جہاں بہت سارے لوگ آئے اور مر گئے ویسے ہی آپ بھی مر جائیں گے، ویسے ہی ہم بھی مر جائیں گے. یہ موقع ہے، اس موقع پر آپ چاہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کما سکتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ.